السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو. میرا نام محمد حمدان خان ہے اور جو میں آج آپ سے ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، کہ وہ کون سے اہم اوقات ہیں جس میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. ویسے تو دعائیں کی قبولیت کے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے 3 طریقوں سے، جیسے کل میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا. لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ اوقات بتاؤں گا، مقبول اوقات، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتایا. تو سب سے پہلے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اوقات ایسے ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں باقی رہتا. فرمایا ایک وہ وقت جو آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، مطلب تہجد کا وقت، اور دوسرا ہر فرض نماز کے بعد. فرمایا یہ 2 وہ اوقات ہیں جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. فرمایا تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور 3 صدائیں لگاتے ہیں. پہلی صدا کیا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں. دوسری صدا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کا میں سوال پورا کروں. اور تیسری صدا کیا لگاتے ہیں سب سے اہم، کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کروں. تو فرمایا کتنا بہترین وقت ہوتا ہے تہجد کا، کہ اللہ پاک بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مانگے اور اللہ پاک اس کو عطا کریں. اور جو شخص اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت ہی نفع کا سودا کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے، اور وہ جو طلب کر رہا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا فرض نماز کے بعد، فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور دن میں ہم 5 فرض نمازیں ہم پر فرض ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں کتنا بہترین موقع دیا ہے. یعنی دن میں ہم 5 مرتبہ تو لازمی ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت کی بہترین اوقات ہیں. دوسری حدیث حضرت امامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو باوضو سونے کی نیت سے اپنے بستر پر جاتا ہے اور اس حالت میں سو جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو فرمایا جب وہ سو جائے گا اور رات کو جتنی کروٹیں بدلے گا، اللہ پاک سے جتنی خیر کی دعائیں مانگے گا، اللہ پاک اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو مطلب سو رہا ہے، وہ سونا بھی اس کا عبادت، اور اگر نیند سے بیدار ہو کے اللہ پاک سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ پاک وہ بھی قبول فرما رہے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص باوضو رات کے عملیات پڑھ کے بستر پہ سو جاتا ہے، تو فرمایا فرشتے اس کی روح جو ہوتی ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. اس انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اس کے اس عمل سے کہ وہ باوضو سویا اور عملیات پڑھ کے سویا، جو رات کے عملیات حدیثوں سے ثابت ہیں، جو کہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ڈسکس کروں گا، اس کو بتاؤں گا کہ وہ عملیات کیا عملیات ہیں. تو فرمایا یہ دعاؤں کی قبولیت کے بہترین اوقات ہیں. ویسے تو دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے اوقات بتائے، جیسے کہ آج جمعۃ المبارک ہے. جمعۃ المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ قبول فرماتے ہیں. تو مختلف روایات ہیں، مختلف روایات میں مختلف اوقات کا ذکر ہے، لیکن جو اوقات بتائے ہیں اس میں فرمایا کہ ایک وہ وقت ہے جب امام خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور پہلا خطبہ پڑھ کے بیٹھتا ہے. پہلا خطبہ پڑھ کے دوسرے خطبے کے انتظار میں جو بیٹھتا ہے، جو مختصر سا وقت ہوتا ہے، مشکل سے 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، فرمایا یہ بہترین وقت ہے دعائیں قبولیت کا. لیکن فرمایا کیونکہ خطبے کے دوران بولنا ممنوع ہے، فرمایا زبان سے نہیں دل میں دعائیں مانگی جائیں. اس وقت جو دعائیں دل میں مانگی جائیں گی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے. اور دوسری روایت میں کیا آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان، عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان، یعنی مغرب سے پہلے اس اوقات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. تو فرمایا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں تو مسجد نہیں جا سکتی، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو خطبے والا جو حصہ ہے وہ ان کے لیے نہیں، لیکن ان کی دعاؤں کے اوقات کیا فرما دیے، فرمایا مغرب سے پہلے کے جو منٹ ہوتے ہیں 10 سے 15 منٹ، فرمایا وہ بہترین قبولیت کے اوقات ہیں.
فرمایا روز اس اوقات میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں. فرمایا اس کے علاوہ اور بہترین اوقات کیا فرمایا؟ فرمایا عرفہ کا دن، عرفات کا جہاں خطبہ ہوتا ہے، جو وہ دن ہوتا ہے، فرمایا اس دن ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے، ہر جائز دعا ہماری قبول ہوتی ہے. فرمایا رمضانوں میں دعاؤں کی قبولیت کے بہترین اوقات ہے رمضان المبارک. فرمایا اس میں مانگی گئی ہر دعا ہماری قبول ہوتی ہے. تو یہ وہ چند اوقات ہیں، وہ مقبول اوقات ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے دعا مانگنے کا بھی ہمیں طریقہ سکھا دیا، آداب سکھا دیے کہ دعا کو مانگا جائے، باوضو ہو کے مانگا جائے. فرمایا دعا مانگی جائے تو اپنا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، کعبے کی طرف منہ ہو کے دعا مانگنی جائے. فرمایا دعا میں اپنے لیے دعا مانگی جائے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے. فرمایا جس دعا میں والدین شامل نہیں ہوتے اللہ پاک اس دعا کو قبول نہیں فرماتے، کیونکہ والدین کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعا مانگنے کے قابل ہوئے. یہ والدین کا ہم پر احسان ہے. فرمایا ہم جتنا بھی اپنے والدین کے لیے کر لیں لیکن ہم ان کے احسان کو نہیں چکا سکتے جو انہوں نے ہم پہ کیا. تو فرمایا یہ تمام اوقات بہترین اوقات ہیں دعاؤں کے، اور جو اللہ پاک نے ہمیں آداب سکھائے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آداب کو بجا لاتے ہوئے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو کچھ میں نے بتایا اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مقبول اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہیں اللہ پاک ان اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.